بسم الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلی اللہ علیہ محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہوں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ہر انسان کامیابی کو پسند کرتا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کے بوڑھے تک ہر انسان اس تقاضوں میں رہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، سکسیسفل ہو جاؤں، لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے اور ان کے پیچھے پوری تقاضوں کر دیتا ہے، اپنی ساری انرجی لگا دیتا ہے، لیکن اسے کب پتہ چلتا ہے جب موت اس کی قریب آتی ہے اور ملک الموت کو دیکھتا ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے تو جب سے پیدا ہوا اور جتنی زندگی گزاری اس کے سامنے ایک فلم کی طرح گزرتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری تھی یا ناکام زندگی گزاری تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل یہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے، یعنی جو میں کر رہا ہوں یا جسے کامیابی سمجھ رہا ہوں، ظاہر ہے کسی نے بتایا تو نہیں ہے، یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور مجھے وہ کام کرواتی ہیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر الہی ہے یا یہ فکر شیطانی ہے؟ یہ سوچ نفس کی طرف سے دیا گیا مشورہ ہے یا یہ سوچ میری عقل سے دیا گیا مشورہ ہے؟ تو انسان اگر انہی چیزوں کو سوچے، مثلا شمر کربلا کی طرف جا رہا ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں حسین کو شہید کر دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یزید کے ذہن میں خیال آیا کہ جاؤ حسین بن علی سے بیعت لو، اگر بیعت لوگے تو تمہاری حکومت بچ جائے گی۔ اب اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ پوری دنیا مجھ پہ لعنت کرے، اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ تا قیامت مجھ پہ لعنتیں ہوں گی، اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ میں حسین کو شہید کروں گا اور اس کے بعد میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے بقا کے لیے امام حسین کو شہید کیا، لیکن جس راستے پہ چل رہا تھا اس میں بقا نہیں تھی بلکہ یزید کی فنا لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھنی ہے۔ اسی طرح ابن سعد جا رہا تھا، اس زمانے میں رے کی حکومت کا بڑا شوشہ تھا۔ رے کی گندم کی مثال اس لیے دی جاتی ہے جو امام حسین نے دی، وہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو گندم کہیں پہ جاتی تھی اور بہت لذیذ گندم تھی وہ رے کی گندم تھی، تو اس لیے امام نے کہا تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی امام اسے سمجھا رہے تھے کہ جس سوچ پہ تو چل رہا ہے اس سوچ میں کامیابی نہیں ہے، اس سوچ میں ناکامی ہے۔ اب خطرے کی گھنٹی میرے لیے بج جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سوچ کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے مرتے وقت پتا چلے کہ جو میری سوچ تھی وہ غلط تھی۔ کئی نوح خان، کئی مجلس پڑھنے والے، کئی پیغام پھیلانے والے، کئی عزادار ماتم کرنے والے، کہیں ایسا تو نہیں جو عمل میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں وہ عبادت نہ ہو بلکہ میرے نفس کے اندر کی آواز ہو۔ میں چھوٹی سی آپ کی زندہ مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پارا چنار کے ایک مومن بتاتے ہیں، یہ اسپیشلی کوئٹہ میں، کراچی میں، بڑے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری ملازم 60,000 تنخواہ لینے والا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کراچی سے مثلا کینیڈا گیا، آسٹریلیا گیا، تو وہاں جاتے ہی کیا کرتا ہے، پہلے اپنی پکچرز بھیجتا ہے۔ انگلینڈ چلا گیا تو سینٹرل لنڈن میں جاتا ہے، 4 پکچرز نکال کے بھیج دیتا ہے، کبھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جوان جو کراچی میں بیٹھا ہے یہ بیچارہ وہ چیزیں دیکھتا ہے، کہتے ہیں میری زندگی تو بیکار ہے، اصل مزے تو وہ کر رہا ہے۔ اب وہ پکچرز نہیں بھیجتا جو مزدوری کر رہا ہے، وہاں پہ پیزا ڈلیوری کا کام کر رہا ہے، وہاں پہ یا کسی لائبریری میں کام کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ پاؤنڈ کی ویلیو ہے، ڈالر کی ویلیو ہے، پاکستان آتا ہے تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں، جو کریم ہے، وہ زیادہ تر کینیڈا میں ہے، لیکن یورپ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیچارے وہاں پہ جا کے مزدوری کرتے ہیں، آسٹریلیا میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، اسی طرح لوگ سعودی میں جا کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے چپراسی کا کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسٹیٹ
کے ذریعے سے آ گیا ہے، اچھی گاڑی لے لیتے ہیں، اچھا لباس پہن لیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے. تو یہی چیزیں غلط سوچ جب ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی، وہ بھی گنہگار ہے کہ اس جوان کے ذہن میں ایسا خیال پیدا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں مولانا 60,000 سرکاری ہاسپٹل میں تنخواہ لینے والا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کریز بن چکا کہ اگر کامیابی ہے تو پتہ نہیں آسٹریلیا میں ہے، کامیابی ہے تو میں وہاں پہنچوں گا تو میری دنیا بن جائے گی. جیسے ہر میری مشکل کی جو جڑ ہے وہ آسٹریلیا ہے، میری مشکل کے مسائل کا حل کینیڈا ہے، امریکہ ہے، میں وہاں جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب اس نے جاب کو بھی چھوڑا، اس نے نوکری کو بھی چھوڑا، یہاں سے پتہ نہیں ملیشیا کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کشتیوں میں سوار ہوا اور گاؤں میں پتہ چلا کشتی میں ڈوب کر مر گیا. پیچھے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، مائیں بہنوں کو بھی ایسے چھوڑ دیا. تو خسرت دنیا والآخرہ. اب یہ تصور کرے جب یہ شخص اس کشتی سے پانی میں گرا ہوگا اور جب ڈوب رہا ہوگا تب اس کو احساس ہوا یہ جو خیال جس کو میں نے فالو کیا تھا یہ خیال نفس کا، خیال عقل نہیں تھا. تو اگر انسان معرفت النفس کا علم نہ رکھے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. سب بات پڑھے محمد نفس اتنا خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے چیزوں کو حسین بناتا ہے، تمہارے لیے لذتوں کو خلق کرتا ہے. اب یہ تمہاری سلیکشن ہونی چاہیے. ابن ملجم کی مثال، کربلا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ لذت، کل میں نے مثال دی تھی، کھانے کو لذت سمجھتے ہیں، پینے کو حقیقی لذت سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو کیا شب عاشور کھانا تھا کربلا میں؟ پانی تھا کربلا میں، بھوک تھی، پیاس تھی، لیکن امام حسین کس لذت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ فرماتے عباس ایک رات کی مہلت مسلمان تھے. جو حقیقی لذت جس کے پیچھے امام حسین ہے کہ میں عبادت پروردگار عالم کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا موٹیو کون ہے، میرے وجود کے اندر محرک کون ہے. موٹیویشن آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو سوال یہ موٹیو کون ہے. ایک مرتبہ مجلس میں آتے ہیں، آپ نے 4 باتیں نماز تہجد کی سنی، آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوئی، آپ نے جا کے نماز تہجد پڑھی، تو موٹیو کون بنا؟ مجلس بنی. لیکن مجلسیں تو 10 دن ہیں، مجلسیں زیادہ سے زیادہ آپ 2 مہینے سنیں گے، لیکن پورا سال جو میں زندگی گزار رہا ہوں، مومن کو یہ سوچنا ہے کہ موٹیو کون ہے. تو آپ کا موٹیو اگر نفس ہے تو نفس کن چیزوں کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے، اس کے ٹولز کیا ہیں، اس کے ابزار کیا ہیں، وہ کن ذرائع کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے. تو آج اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ جو نفس کی موٹیویشن کا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ٹی وی ہے، وہ میڈیا ہے، وہ موبائل ہے. بچوں پہ بھروسہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن جب تک شعور اور عقل کامل اس بچے میں نہیں آتا اسے موبائل مت دیا کریں، اس بیٹی کو موبائل مت دیا کریں. اتنے واقعات ہیں جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، ایسے واقعات جو مومنین فون کر کے بتاتے، خواتین فون کر کے بتاتے، ممبر سے نہیں بتا سکتے. ایک فون کال، ایک میسج ایسا چلا جاتا ہے، اس خاتون کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس جوان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس جس ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے اس کے موٹیو کا ایک ذریعہ شہوت ہے. یہ پورا سسٹم، یہ ظلم اور دجالیت جو چل رہا ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ شہوت ہے. اس نے ہر چیز میں خاتون کو لا کر کیوں کھڑا کیا ہے؟ فلموں کا موٹیو کون ہے؟ انٹرٹینمنٹ میں موٹیو کون ہے؟ ان کے سانگز میں، ان کی ڈانس میں موٹیو کون ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس جوان کے وجود میں شہوت ہے، یہ جوانی کے عالم میں ہے، 15 سال سے لے کر 25 سال 27 سال تک اس کے وجود میں شہوت بھڑک رہی ہے، لہٰذا وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس جوان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ بیٹا رات کو کمرے میں موبائل پہ کیا کر رہا ہے؟ والد کو کیا پتا؟ اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اس کے ٹولز ہیں. ٹولز بنا ٹی وی. سب سے پہلے یہ ٹی وی جس چیز پر اٹیک کرتا ہے، میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے. بریلویوں کو چھیڑ لیں گے، بریلوی مولوی بولنا شروع ہو جائیں گے. شیعوں کے اوپر کچھ بول دیا، مثلا امام موسیٰ کاظم کا واقعہ، آپ کے واقعات پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں، جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو میڈیا اور دنیا کو، ویسٹرن ورلڈ کو پتا ہے رسول خدا کا ایک خاکہ بنایا، لوگ روڈوں پہ نکل آئے. تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو، کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سینسیٹیو ہیں. کہا کس چیز کو چھیڑا جائے؟ کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کرو، ان کے کلچر کو تباہ کرو.
کلچر جیسے تباہ ہوگا کہ جب انسان کلچر لیس ہو جائے، اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے تو آٹومیٹیکلی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے دین ہو جاتا ہے۔ اب اسلام آباد یا بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، لبنان وغیرہ دوسری جگہ پہ خاتون دیکھیں گے اس نے اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس نے اوپر سے ٹائٹ شرٹ اور نیچے سے ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کے کلچر کو مس کر دیا، جو کلچر اسلامی کلچر تھا، جو تصور حجاب تھا، یعنی اسکارف جو یہ خاتون پہنتی، اس اسکارف کو شریعت کا جز نہ بناؤ، کلچر کا جز بنا دو، یعنی اسکارف فیشن میں آ جائے۔ اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھائی داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو، کوئی رکھ نہیں رہا تھا، لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا نا۔ اب جب فیشن آ گیا ہر کوئی رکھ رہا ہے، اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا، مذہب کا مذہب بن گیا۔ تو ایسی داڑھی پہ اہل بیت لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، کسی ایکٹر کے لیے رکھی جائے۔ کلچر مت بناؤ دین کو، وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بچیوں کے حیا کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جوانوں کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک آئی کانٹیکٹ کا جو تصور یونیورسٹیز میں، مختلف بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کو ایجوکیشن ہے، بچہ بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے، آپ کے بچے بھی وہاں ہیں، اب جب وہ کانفرنس دیتے ہیں وہاں پہ تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ جیسے میں خطیب ہوں تو خطیب کے لیے خطابت کا تقاضا ہے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ ہو، میں آج چھت کو دے کے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، تو وہ خطیب جو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ خطابت کا فن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کانفرنس دینی ہے تو آئی کانٹیکٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی کلیگ کھڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا کریں؟ آئی کانٹیکٹ کریں۔ تو یہ خاتون فون کرتی ہے مولانا میں کروں تو کیا کروں؟ ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں نظروں کو جھکا کے بات کرتی ہوں، کتنی تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیا کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ یہی فیمنزم کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ پاکستان میں آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں نیا نیا فیمنزم آیا ہے، لیکن ہم کچھ زمانے سے ایران گئے تھے جب خاتمی کی حکومت تھی رفسنجانی کے بعد، تو اس وقت فیمنزم عروج پہ تھا کہ ایران کی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی آپ یہ سمجھے آغا رفسنجانی کی جو بیٹی ہیں وہ بھی فیمنزم کا شکار ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں ایران میں فیمنزم تھا، تو یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ یعنی آج جو چیزیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں یہ چیزیں ایران میں آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ اپلائی کر چکے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، ایرانی جوانوں کو بے دین بھی کر چکے ہیں کہ اتنا اثر فیمنزم کا تہران میں ہو چکا کہ تہران کا شہردار جیسے یہاں ناظم ہوتا ہے وہ الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیتنے کے خواتین کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بن چکا تھا، بار بار یہ کمپیریزن کرنا کہ مرد آگے ہے خاتون پیچھے ہے، تو انہوں نے مجبوراً، کیونکہ ایران میں پاکستان میں جب آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو خواتین آگے بیٹھتی ہیں مرد پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایران میں کیا ہوتا ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں خواتین پیچھے ہوتی ہیں۔ اسلامی تصور بھی یہی ہے کہ مرد کو خاتون کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، نگاہ تاکہ خواتین پہ نہ پڑے، لیکن یہاں پہ کیونکہ حجاب کا کانسیپٹ بھی ہے لیکن وہاں پہ بسیں تو اوپن ہوتی ہیں، تو انہوں نے صرف فیمنزم کے تأثر میں آ کر، فیمنزم کا اتنا پریشر تھا تہران کے اس الیکشن میں، اس نے بسوں کی ترتیب بدل دی، آگے فرسٹ لیڈیز، آگے خواتین کو رکھا اور پیچھے مردوں کو رکھا۔ کبھی کبھی یہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے لیکن وہاں کے حکمران بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ ہیں، یہ بار بار جو حساس چیزیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اسلامی کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو آپ پڑھیں محمد وآل محمد۔ ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں۔ آپ کا بچہ کتنے گھنٹے مجلس میں آتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ ہمارے یہاں اگر شیعہ چینلز بنا بھی رہے ہیں تو نیوز چینل بنا رہے ہیں، تو نیوز کو کتنے گھنٹے دیکھے گا؟ اور اس میں آپ شیعہ پیور نیوز چلانا بھی چاہو تو ساری سینسر ہو جاتی ہے، پھر قوالیت میں بات چلی جاتی ہے، لپیٹ سپیٹ کر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اصل جس کو تربیت کرنی ہے، جس کے اندر معرفت النفس ہونی چاہیے، وہ خاتون ہے، وہ آپ کے بچوں کو پالے گی، وہ آپ کے بچوں کو بڑی کرے گی، لیکن اس کی تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ وہ 6-6 گھنٹے 4-4 گھنٹے ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہے، آپ کے بچے کوئی نہ کوئی کارٹون دیکھتے ہیں۔ تو آج تک کسی مومن کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ ہمارے انویسٹرز نے بینک پاکستان میں بنا دیے، مختلف کمپنیاں بنا دیں، اس میں ان کا فائدہ، لیکن تم نے کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کا فائدہ؟ کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کے بچے اور جوانوں کا فائدہ؟
न्यूज़ चैनल हैं हमारे शियों के माशाअल्लाह, लेकिन कोई ड्रामा चैनल नहीं, ये तसव्वुर ही नहीं है ना। ज़ाहिर है जब तुम गैप रखोगे, अब उनके यहाँ होता क्या है, लोगों को पता नहीं ड्रामे बनते कैसे हैं। राइटर जो ड्रामा लिखता है, पाकिस्तान का मशहूर राइटर टीवी पर आकर कहता है कि इस वक्त 90% जो राइटर्स ड्रामा लिख रहे हैं उन पर फेमिनिज्म का कब्जा है। कि मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि एक खातून को किसी ड्रामे में थप्पड़ लगाया जाए तो वो सीन आज काट दिया जाता है कि इससे तशद्दुद न बढ़े, कहीं मर्द ये न सीखें कि खातून को थप्पड़ मारा जाता है। लेकिन उसी ड्रामे में ये भी दिखाया जाता है कि एक मर्द शराब पी रहा है, लेकिन उस सीन को काटा नहीं जाता। यानी शरीयत का दर्द कम है, लेकिन वेस्टर्न जो माइंड सेट है उसको बढ़ा। अब फेमिनिज्म एक नारा है, इसका मतलब यह है कि ख़वातीन की आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है, इसे जॉब भी करने दो, इसे बाहर निकलने भी दो, इसे अपनी मर्ज़ी से दोस्तियाँ करने दो, इसे अपनी मर्ज़ी से नामहरमों के साथ ताल्लुक़ बनाने दो। और जो बिल आपको मंजूर करके दिया जा रहा है, आज लोगों को एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आज कल ये हो जाएगा। उस खातून की हिमायत में लोग निकल आते हैं। अगर गैर ताल्लुक़ बनाया, ईरान में इसको कहा जाता है वाइट मैरिज, इज़्दिवाज सफ़ेद, बग़ैर निकाह के एक मर्द और खातून ताल्लुक़ बनाए और कहीं पे रहें, कोई उसको कुछ भी न कहे, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। किसके ज़रिए से? इसी मीडिया के ज़रिए से। इसका मोटिव कौन है? मीडिया है। अब ज़ाहिर है आपका बच्चा देखेगा, आपकी बच्ची देखेगी, उसके अंदर से जितना रिपीटेडली ये देखा जाएगा उसके सबकॉन्शियस में आ जाएगा कि ये कोई बुरी बात नहीं। भाई आपका बच्चा झूठ बोलता है तो वालिद टोकता है ना कि बेटा झूठ मत बोलो, बुरी बात है। कोई गीबत करे, वालिदा टोके कि गीबत नहीं करो, बुरी बात है। लेकिन घर में झूठ बोला जाए, आप बच्चे को टोके नहीं, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए झूठ नॉर्मलाइज हो जाएगा, बेटा झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए फरमाते हैं मियाँ बीवी जब आपस में झगड़े, बच्चे उनको देख रहे हों। अब यही बच्ची जिसने पूरी जिंदगी देखा कि मेरी माँ ने वालिद के साथ लड़ाइयाँ की, मेरे वालिद ने मेरी अम्मा के साथ लड़ाइयाँ की, अब जब इसकी शादी हो जाएगी, जब ये अपने शोहर के साथ लड़ेगी और माँ कहेगी कि नहीं लड़ो, तो क्या कहेगी? अम्मा तुम तो पूरी जिंदगी खुद लड़ती रही और मुझे दर्द सिखा रही हो। तो जो हम सीखते, जो हम देखते हैं, वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये ड्रामे बनाए जाते हैं। कैरेक्टर आप देखिए किस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं। मसलन मुझे एक ड्रामा बनाना है, मेरे पास स्टोरी भी है, तो एक इन्वेस्टर आता है, कहता ठीक है आप ड्रामा बनाइए, आप मशहूर राइटर हैं, आपका ड्रामा चलेगा भी, इन्वेस्ट हम आपको फ्री में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, हमारी एक शर्त है वो आप पूरी करें। कौन सी? इस ड्रामे में मर्द एक्टर और ख़वातीन, बेसिकली ख़वातीन पे ज़्यादा काम किया जाता है। वो जो लिबास पहनेंगे वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, यानी कपड़े हमारी मर्जी के पहनेंगे। हर एक्टर अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता कल्चर को तबाह बर्बाद किया जाता है, उसे वेस्टर्न कपड़े पहनाए जाते हैं, वाहियात कपड़े पहनाए जाते हैं, बेहयाई वाले कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चियों का कल्चर तबाह हो जाए। आज बड़े बड़े मॉल्स में जाइए, पाकिस्तान का हाल देखिए कहाँ तक पहुँचा। एक वक्त हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान में ये हाल होगा, लेकिन हो रहा है, क्योंकि हमारी परवाह नहीं है। हमने अपनी कौम के लिए चीज़ें नहीं बनाई, इमाम बारगाह बनाते गए, मजलिसें करवाते गए, लेकिन जो ग़ज़ा उस बच्चे को टीवी से मिल रही है, मैंने टीवी में क्या बनाया? बरेलवी हजरात अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शियों ने कौन सा काम किया? अगर मुझे कौम को सुधारना है तो मुझे अपने बच्चों को डायरेक्टर बनाना होगा, राइटर बनाना होगा। ये बुरी फील्ड नहीं है, उसी फील्ड में बच्चों को भेजें, उसी में इन्वेस्ट करें। इसमें दुनिया भी है, इसमें आखिरत भी है। आप अखलाकी कहानियाँ बनाएं। अगर वो बेपर्दा ख़वातीन लाते हैं, आप बापर्दा ख़वातीन आकर वहाँ पे खड़ी कर दें। अगर वो बेहया जवानों को दिखाते हैं तो वहाँ उस ड्रामे में किरदार अली अकबर को दिखा दें। अखलाकी कितनी स्टोरियाँ हैं, उन अखलाकी स्टोरी को दें। एथिकल स्टोरीज इतनी यूरोप में है, आप एथिकल स्टोरीज लिखें, क़ीमत के लिखें, अखलाक के लिखें, वालिदैन के एहतराम के लिखें, शोहर के एहतराम के लिखें, बीवी के एहतराम के लिखें, इस्लामिक राइट्स के लिखें, हर चीज़ पे बना सकते हैं। लेकिन ये हमने सारा मैदान यजीदियों के लिए खाली कर दिया है और हम इसमें खुश हैं। एक मजलिस सुन के चले जाएंगे तो बच्चा सुधर जाएगा। नहीं मेरे अजीज, ये मजलिसें 10 दिन की है, लेकिन वो पूरा साल काम करते हैं। ये भी हुसैन इब्न अली का एहसान है कि वो पूरा साल तुम्हारे बच्चों पर मेहनत करते हैं, हुसैन 10 दिन में तुम्हारे बच्चों को सुधार देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
مجھے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے. بارہا کہا جاتا ہے کہ ظہور امام سے پہلے تیاری کرو. تو کون سی تیاری؟ میں نے پورا خمسہ پڑھا اسلامک سویلائزیشن. ظہور امام کا مطلب کہ کون سی؟ افضل الاعمال انتظار الفرج. بہترین عمل اس پہ غور کیجیے. عمل ایکٹ ہے، بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے. مطلب انتظار ایک عمل ہے، انتظار ایک ایکٹیویٹی ہے. انتظار ایک لفظ نہیں کہ میں ویٹنگ میں ہوں. کیا مطلب؟ ایک عمل ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے. کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ کہ تم حکومت الہی کے لیے زمینہ سازی کرو. امام زمانہ آئیں گے، کون سی حکومت نافذ کریں گے؟ کہ جس حکومت میں کوئی بچہ گناہ نہیں کرے گا، جس حکومت میں بچے والدین کے ساتھ اخلاق سے ہوں گے، خواتین میں حیا ہوگا، بچوں میں غیرت ہوگی، تعلیم اعلیٰ ترین ہوگی. مولا ایسا کیا کریں گے؟ یقیناً یہ جتنے ٹولز ہیں مولا ان کو بدلیں گے. یہ تصور غلط ہے کہ مولا آتے ہی پتہ نہیں سارے ہتھیار کو فریز کر دیں گے اور ہم پھر گھوڑے اور گدھوں کے زمانے میں چلے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. امام علم کل ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی آج ہے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی لائیں گے. یہ جو سائنس آج ہے اس سے زیادہ سائنس مولا لا کر لوگوں کو بتائیں گے. تو امام کل ہے کہ انگریز سائنسدان بھی کہتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا اور میں علی سے سوال کرتا، میرے سارے مسائل حل ہو جاتے. دنیا کے سب سے بڑے بڑے دانشور امام سے کلاسیں اٹینڈ کریں گے. اور وہ زمانہ جو ٹیکنالوجی کا ہوگا جس کا تصور کوئی انسان کر بھی نہیں سکتا. مولا کیا کریں گے؟ انہیں چیزوں کو صحیح کریں گے. اب اسلامک سویلائزیشن میں چند چیزیں آتی ہیں. میرا بچہ اسکول جاتا ہے، مطلب اس کی ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس ایجوکیشن سے یہ باہر نکلے تو یہ بچہ سیرت کا بنا ہوا، کردار کا اچھا ہو کر اسکول سے باہر نکلے. سب سے زیادہ وقت جو آپ کا بچہ گزارتا ہے وہ کہاں گزارتا ہے؟ گھر میں یا اسکول میں؟ اسکول میں. باپ بھی جاب پر ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، والدہ بھی مشغول رہتی ہے. آج تو KG1 KG2 پتہ نہیں نرسری اتنی کلاسز آ گئیں. بچہ 4-5 سال سے اسکولنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اب اسکول میں اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ اس کا موٹیو کون ہے؟ اس کی ٹیچر ہے نا. ٹیچر اس کی رول ماڈل ہے. اس کا ٹیچر اس کا رول ماڈل ہے. وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے، اس کا جیسا اخلاق ہے، اس کی جیسی سوچ ہے، وہ بچے پہ کیا ہو رہی ہے؟ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے بچے کی مینٹلٹی کیسی ہو رہی ہے؟ یہ جو قوانین آج اسکولز میں لائے جا رہے ہیں وہی قوانین کہ لوگ ویسٹرن گئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے، آج پھر پاکستان کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکس ایجوکیشن آ گئی، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور وہی قانون آپ کی ایجوکیشن میں لایا جا رہا ہے. کسی کو نہیں پتا یہ FATF کے قوانین جو پاکستان کے اوپر لاگو کیے گئے کہ جس میں سے پاکستان نے کہا ہم نے 26 پورے کر دیے کہ جیسے 17 رکعت کسی نے پڑھ دی ہو، انہوں نے ویسے 26 قوانین پورے کر دیے. آج تک قوم کو بتایا نہیں کہ وہ 26 قوانین تھے کیا. کسی کا مولانا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہم نے پڑھا بھی نہیں. بھائی آپ کی نسلوں کا تو لینا دینا ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا جائے. تو ہم کیوں اس انتظار میں رہیں کہ حکومت دینی ہو جائے، حکومت ریلیجیس ہو جائے، حکومت میرے بچوں کو قرآن پڑھائے، حکومت میرے بچوں کو اخلاق مصطفیٰ پڑھائے. میں خود کیوں اسکول نہیں بناتا؟ آپ اسکول بناتے بھی ہیں تو میں غلطی کرتے ہیں، صرف شیعہ اسکول بنا دیتے ہیں اور پھر زیادہ تر ہماری توجہ بچوں کے ایجوکیشن کی طرف نہیں ہوتی. کون سی ایجوکیشن؟ بچہ پڑھ کر نہیں سیکھتا. آپ کو ایسے اسکول کی ضرورت ہے جس میں انوائرمنٹ وہ ہو جو اسلامی انوائرمنٹ ہے. بچہ رہے تو وہاں اسلامی انوائرمنٹ، جو ٹیچر اس کو پڑھا رہی ہے پہلے اس کی پوری اسکولنگ ہو، اس ٹیچر کی ٹریننگ ہو کہ اس بچے کو تمہیں کیا سکھانا ہے. کیونکہ یہی بچہ جب معاشرے میں آئے گا، یعنی امام علی ابن ابی طالب کی سوچ کہاں تک کی تھی کہ فرمایا عقیل میرے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرو. عقیل کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عقیل حسب شناس تھے، عقیل عرب کے قبیلوں کو جانتے تھے. عقیل کی تعریف اتنی ہے، فرماتے دور سے اگر کسی صحرا میں کسی قدم کو دیکھتے تھے، عقیل قدم کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ قدم کس قبیل کے کس شخص کی ہے. یہ شناسائی جناب عقیل کی تھی، تبھی فضیلت جناب مسلم انشاءاللہ اس میں کل میں آ جاؤں گا. تو جناب عقیل کو مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کا ہمراہ بنے. وہاں سے مولا سوچ رہے ہیں. پھر اہل بیت نے ایسی اسکولنگ کی تو لہٰذا ہمیں اسکول کی ضرورت ہے، ایسے اسکولس جس میں بچے پلیں پڑھیں. اب اس میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ یرثھا عباد الصالحین، میرے زمین کے وارث کون ہیں؟ عباد الصالحین ہیں.
ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مطلب وارث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء ہیں۔ ایک اور تفسیر ہے جس کو لوگ ظہور امام زمانہ سے جوڑ دیں، وہ تفسیر یہ ہے کہ ایک ڈیوٹی منتظرین کی یہ ہے کہ وہ عباد الصالحین کا ایک گروپ بنائے، تاکہ یہ عباد الصالحین ظہور امام زمانہ کے لیے کیا کریں؟ زمینہ سازی کریں۔ مثلا میں نے 10 لوگوں کا گروپ بنایا کہ پاکستان میں ایک اسکول کی چین بناؤں۔ بھائی پاک ترک اسکول آپ کے یہاں ہے، سٹی اسکول آپ کے یہاں ہے، پتہ نہیں بیکن وغیرہ آپ کے یہاں اسکول ہیں، اتنے اسکول ہیں، تو اس لیول کا اسکول کیوں نہیں بناتے پورے پاکستان؟ صرف شیعوں کے لیے نہیں، شیعہ بچوں کے لیے، سنی بچوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دیندار بنے نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دین سیکھیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے ادب سیکھیں۔ پاک ترک کی لیول پہ آپ کوئی اسکول بنا سکتے ہیں، تو یہ کیسے بنے گا؟ جب آپ عباد الصالحین کی ٹیم بنائیں گے۔ جب تک عباد الصالحین کی ٹیم نہیں بنے گی، اب عباد الصالحین سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم شیعہ جمع کریں، آپ ایسے درد دین رکھنے والے اہل سنت کے بزرگوں کو جمع کریں، ایسے درد دین رکھنے والے مثلا کوئی بریلوی ہوں، کچھ اہل حدیث مختلف کو جمع کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح NGOs پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح باطل قوتیں ڈراموں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے کام کر رہی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسلامی چینل ہو جس سے ہم بچوں کو دین سکھا سکیں، ہمارے ایسے اسکولز ہوں جس سے ہم بچوں کی تربیت کر سکیں۔ تو جب تک عباد الصالحین ایک گروپ ورک نہیں ہوگا، تب تک آپ کے بچے اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ سب بات بڑے محمد والے از تو حرکت، از خدا برکت۔ لیکن یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان معرفت النفس پر آئے گا۔ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جب تک انسان کے اندر درد پیدا نہ ہو، دین کا درد، جو درد امام حسین کے وجود میں تھا۔ نماز بولا کہ اپنی جگہ صحیح، روزہ صحیح، حج صحیح، عمرہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پوری رات اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، بچے مولا کے سامنے ہیں، بیٹیاں سامنے ہیں، بہنیں سامنے ہیں، اتنے قداور بھائی سامنے ہیں، کیا ضرورت امام حسین کو مدینے سے نکل کر کربلا کی؟ یہ درد تھا قوم کا جس نے امام کو مدینے سے کربلا بھیجا۔ جب تک ہمارے سرمایہ داروں کے دلوں میں درد پیدا نہ ہو، ہمارے مالدار لوگوں کے دلوں میں درد پیدا نہ ہو، اس لیے قرآن کہتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ، جس انسان نے مال جمع کیا اور متعدد کرتا گیا، ایک گھر، 2 گھر، 4 گھر، ایک گاڑی، 10 گاڑیاں، بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا، اللہ کہتا ہے میں ایسے بندے کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دوں، ایندھن بنا دوں گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے تجھے مال دیا تھا، اپنی ضرورت کا لے خرچ کر، اس سے زیادہ جو مال ہے وہ کس کا ہے؟ وہ قوم کے لیے خرچ کرنا ہے، وہ یتیموں کے لیے خرچ کرنا ہے، وہ بیواؤں کے لیے خرچ کرنا ہے۔ کتنے ٹیلنٹڈ آپ کے بچے ہیں، لیکن ہمارے کوئی اتنے سینٹرز نہیں ہیں۔ اب ڈیٹیل اس ٹاپک میں انشاءاللہ اگلی مجالس میں جاؤں گا۔ کام کر رہے ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں بہت ہمارے دردمند مومنین کام کر رہے ہیں، اسی ویب سائٹس ہیں، جابس کے نام سے، مختلف چیزوں کے نام سے کمیشن کی تیاریاں کروا رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو اگر وکیل بننا ہے، مختلف شعبوں میں جانا ہے، وہ تیاریاں کروا رہے ہیں، اپنے بلبوتے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم سوسائٹی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ہم ایران میں جب تھے تو بچیاں اسکول میں پڑھتی تھیں، اب وہاں سے پہلی کلاس سے لے کر بچے بچیاں کا سلسلہ الگ ہوتا ہے، تو بچی کا اسکول الگ ہوتا ہے، لڑکوں کا اسکول الگ ہوتا ہے، وہیں سے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کافی مولانا کہتے ہیں مولانا جب ہم پاکستان آئے، اب آپ نے اگر 15-20 اسکول کراچی میں بنا دیے ہیں، لیکن یہ سارے اسکول پورے پاکستان میں تو نہیں ہیں۔ بھائی 4 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے نا، 10 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے، لیکن یہ مجمع جتنا مجھے سن رہا ہے یہ تو مدرسوں میں نہیں جائے گا، یہ تو اپنے بچے اسکول میں پڑھائیں گے۔ اس کا مطلب نیڈ ہے کہ ان بچوں کو بھی ایسے اسکول میں ڈالا جائے جہاں پہ یہ بچے صحیح تربیت لے سکیں۔ تو کہتے ہیں مولانا مجھے اسکول ملا ہی نہیں، بچی 8-9 سال کی ہو چکی ہے لیکن کوئی ایسا اسکول نہیں، وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں بچی بالغ نہیں ہے 7 پڑھا رہا۔ بھائی تربیت بچپن سے ہوتی ہے، حیا بچپن سے ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھا سسٹم جو ایران میں ہم نے دیکھا کہ بچیاں جیسے 9 سال کی ہوتی ہیں تو پورا اسکول بچیوں کے لیے جشن رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں جشن عاطفہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، جیسے پتہ چلتا ہے اسکول کو ڈیٹ آف برتھ پتہ ہوتی ہے، جیسے پتہ چلا بچی 9 سال کی ہو گئی مطلب بچی بالغ ہو گئی، تو اسکول میں ایک جشن رکھا جاتا ہے، پورے کلاس میں جو جو بچیاں 9 سال کی ان کے لیے جشن رکھا جاتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم پر اللہ کی اطاعت واجب ہو چکی ہے،
نعمت الہی ہے. اب تم اس قابل ہو کہ اللہ کے مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ, 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھو. اور یہ جشن کیا جاتا ہے, اس جشن میں بچیوں کو چادر گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے. اب یہ تمہارا گفٹ ہے, آج کے بعد تم چادر پہنا کرو. ان کو قرآن گفٹ میں دیا جاتا ہے. یعنی اسکول نے ایک انوائرمنٹ بنایا, بچی کو پتا چل گیا کہ بالغ ہو چکی ہوں. لیکن یہاں اسکولوں میں کسی بچی کو نہیں پتا کہ 9 سال کے بعد بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں, حجاب, شریعت, نماز واجب ہو جاتی ہے. بچہ جیسے 7 سال کا اسے تمام کر. یہ انوائرمنٹ کہاں پہ کریٹ ہوگا؟ آپ کے اسکول میں کریٹ ہوگا. اور تب تک انوائرمنٹ آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ عباد الصالحین کو نہ بنائیں, جب تک درد دین پیدا نہ ہو. اور درد دین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں معرفت النفس آئے. اب سب سے بڑا دشمن جو معرفت النفس کا ہے وہ کیا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں وہ حب ذات ہے. یہ بھی ویسٹرن کلچر اور آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے. حب ذات کو کہتے ہیں سیلفشنس. پورا ویسٹرن ورلڈ سیلفشنس کے نظریے پہ قائم. کیا مطلب؟ مجھے اپنا گھر بنانا ہے, مجھے پرواہ نہیں کسی مومن کے پاس گھر ہے کہ نہیں. میں نے ایسے 4 بھائی بھی دیکھے, ایک بھائی بہت مالدار ہے, دوسرے کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ سیلفشنس کا کانسیپٹ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے, لیکن آہستہ آہستہ ایران تو اس چیز میں تباہ ہو چکا ہے, لیکن پاکستان میں آج پھر بھی کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی باقی, لیکن اسے ختم کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ڈرامہ بنا دیا. ڈرامے میں کیا دکھایا کہ بیچاری بہت غریب سی بہو ہے اور سانس اس پہ ظلم کیے جا رہی ہے, ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہے. کبھی نند آتی ہے وہ فتنے کرواتی ہے, کبھی سانس آ کے فتنے کرواتی ہے, اور پھر کیا دکھاتے ہیں؟ اس نے بیوی کی مظلومیت میں آ کے الگ سے گھر لے لیا, اب وہاں پہ یہ خوشی کی زندگی گزار رہی ہے. تو ایران میں کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے نا تو مسئلہ حل کرو, مسئلہ مٹاؤ نہیں. اس کا حل یہ نہیں کہ میں گھر الگ کر دوں, اس کا حل یہ ہے کہ تم اس گھر میں تربیت اہل بیت کو لاؤ, اخلاق اہل بیت کو لاؤ. اس سانس کو بتاؤ کہ بہو کے حقوق کیا ہیں, بہو کو بتاؤ کہ سانس کے حقوق کیا ہے. دوسرا یہ اکنومیکلی کتنا نقصان ہوتا ہے. اگر آپ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, 2 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, تو زمین بھی آپ کم لے رہے ہیں, 2 فلور بنا دیے, 3 فلور ایک گھر میں. لیکن اگر یہ جیسے جیسے جدا ہوتے جائیں گے, گھر زیادہ ہوتے جائیں گے, اخراجات بڑھتے جائیں گے. اور کئی ایسی خواتین نے بتایا, اب کیا کرتے ہیں مثلا یورپ یا ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کے بچے ہو گئے, آپ کام پہ چلے گئے, خاتون کہیں چلی گئی, بیمار ہو گئی, تو پھوپھیاں بچے کو سنبھال لیتی ہیں, دادی گھر میں ہوتی ہے وہ بچے کو سنبھال لیتی ہے. لیکن کئی ایسے واقعات ہم نے سننے میں آئے, کیونکہ یہ نئی نویلی دلہن ہوتی ہے, اسے ایکسپیرینس تو نہیں ہے, اسے تجربہ تو نہیں ہے کہ بچے کو کیسے سنبھالا جاتا ہے, بچے کی کیئر کیسے کی جاتی ہے. اب یہ الگ سسٹم میں رہنے لگی, اکیلی رہنے لگی, اور اچانک بچے کو کوئی پریشانی اور بیماری آ گئی اور اس کو پتہ نہیں تھا بچے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, تو کئیوں کے بچے ایسے مر گئے. یعنی فری میں ہمیں بچے کی کیئر مل رہی ہے, فری میں وہ بیچاری دادی اس بچے کا خیال رکھ رہی ہے, لیکن ہم پیسے والی عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیتے بچوں کو سنبھالے. لیکن وہ سسٹم جو اسلامی سسٹم تھا, بنو ہاشم کے قبیلوں کو دیکھیں, اگر گھر الگ بھی کرنا ہے تو گھر دور مت لے جاؤ, ساتھ میں رہا کر. قبیلہ ہوتا تھا قبیلے بنو ہاشم. کیا اہل بیت کی کس طرح محافظت. امام حسین وہاں چلے ہیں, اپنے پورے خاندان کو لے کر آئے. ایسی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے کہ حضرت عباس کے اپنے بھائی کے ساتھ, ایسی محبت, مثالی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے کہ جناب زینب امام حسین کے ساتھ ہے. یہ صرف اس لیے نہیں, اہل بیت کی روش یہ تھی کہ بھائیوں میں محبت ہو, بہن کی بھائی سے محبت ہو, اپنا گھر بار چھوڑ کے بھی زینب آتی ہے امام حسین کے لیے. یہ اخلاق اہل بیت تھا. میں حسین حسین کروں لیکن گھر کا یہ اخلاق نہ ہو. بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی, بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی, بہن کی بھائی سے نہیں بنتی. امام فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں کے سسٹم میں صلہ رحم نہیں ہے تو تم ہم سے توقع نہ کیا کرو کہ ہم بھی اپنی زیارت کو ذکر کرائیں. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. یہ تصور, حب ذات کا تصور, سیلفشنس کا تصور کہ صرف میں بنوں, میرا گھر بن جائے, میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے, لیکن مجھے پڑھوا نہیں کہ قوم کا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, میں صرف اپنا مال جمع کروں. اور عجیب کانسیپٹ ہے کہ جب مال بھی جمع ہوتا ہے تو زیرو بڑھتے ہیں نا. اگر میرے اکاؤنٹ میں 10,000 ہے, زیرو بڑھاتے جائیں تو یہ ملینز میں چیز چلی جائے گی. تو مال بڑھنے سے زیرو پڑھ رہے ہیں اور کوئی چیز تمہاری زندگی میں نہیں پڑھ رہی. مال بھی تب کام کا ہے جب یہ مال تمہاری آخرت کو بنا ہے. اگر آخرت نہیں بنا رہا تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیلفشنس کا تصور کہ امریکہ نے اپنی بقا کے لیے, کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں 70,000 پاکستانی مروا دیے, 70,000 پاکستانی مروا دیے.
کس کے لیے مروائے؟ امریکہ کے لیے۔ امریکہ آیا کیوں؟ اپنی بقا کے لیے۔ سیلفشنس کا تصور یہ ہے کہ میرا ملک بچے، باقی ہر ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، بس میرا ملک بچہ، یہ سیلفشنس کا تصور ہے۔ لیکن حسین کا تصور کیا ہے؟ اگر حسین کو شہادت ملتی ہے تو مل جائے، لیکن قوم کو بقا مل جائے۔ اگر سیدہ زینب کی چادر جاتی ہے تو جائے، لیکن قوم کی بچیوں کی چادریں بچ جائیں۔ اگر عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن قوم کے جوان بچوں کے بازو میں امانت آ جائے۔ اگر اکبر جیسا جوان قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اے جوان تمہاری غیرت بچ جائے۔ وہاں ایثار کا جذبہ ہے، وہاں قربانی کا جذبہ ہے، وہاں دینے کا جذبہ ہے، کیونکہ اے انسان تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پروردگار عالم کا ہے۔ تو جب حب ذات آتی ہے تو مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جتنے بھی قوم کے اختلافات ہیں، کیونکہ یہ نفس کا ایسا بدبخت ہے جو عالم کے اندر بھی ہے، جاہل کے اندر بھی ہے، جوان کے اندر بھی ہے، بوڑھے کے اندر بھی ہے، اور یہ نفس مختلف ذریعوں سے تمہاری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صلوات کریں محمد وعلی محمد۔ تو ایک بیماری حب ذات، اور حب ذات سے ایک اور بیماری جنم لیتی ہے کہ آپ کی ذات کی محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے، میری اپنی ذات، کہ امام نے فرمایا بے وقوف کی ایک نشانی ہے اسے اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ کوئی میرے سامنے آ کے میری تعریف کرے، یہ غذائے نفس ہے، اور میں بچا کروں اپنی تعریف سے۔ اور آج کل تو لوگ ایسے، کوئی اپنی تعریف نہیں کرا وہ خود ہی اپنی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی کر نہیں رہا تو میں چار اپنی خوبیاں بیان کر دوں، میں چار اپنی اچھائیاں بیان کر دوں۔ بھائی خوبیاں اگر کرنی ہیں تو اللہ کے سامنے کرو نا، اچھا بننا ہے تو رب کے سامنے کرو نا۔ اس سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے جس کا نام ہے ریاکاری۔ آج اس ریاکاری کی بلا سے نہ مولوی بچا ہوا ہے، یہ زمانہ ریاکاری کا زمانہ ہے۔ جو وی آئی پی کلچر، یہ بھی ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ حکمران سے لے کر ہمارے مولویوں تک سب اسی ریاکاری کی بلا میں مبتلا ہے۔ ریاکاری آتی کیوں ہے؟ ریا خود کو دکھانا۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا فتنۃ اعظم من الریا، ریا سے بڑا کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب میرا موٹو لوگ ہیں، خدا نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، پروردگار عالم کے لیے نہیں کر رہا۔ میرا محرک یہ لوگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں، یہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ ووٹ لینے گیا، تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ میں بڑا تکبر ہے، آپ لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ سب کچھ خود کو سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسا کوئی میرے اندر کوئی ایسی عادت نہیں ہے، کیونکہ کوئی خود کو نہیں کہتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ شیطان تھوڑی خود کو کہتا تھا میرے اندر تکبر ہے۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ اللہ نے کہا نماز واجب ہے، میں کہتا ہوں نہیں پڑھنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہے، کہتا ہوں میں نہیں دیتا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کہتا ہے خمس واجب ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا، یہ تکبر ہے، یہ ظلم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا۔ ریا بھی ظلم ہے، اللہ کا حق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے امانت الہی ہے۔ کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا، غالباً معصوم کا یہ فرمان انہوں نے سنایا، کسی نے مولا کو کہا مولا مال میں کماؤں، لوگوں کو کیوں دوں؟ محنت میں کروں، غریبوں کو کیوں دوں؟ قوم پہ خرچ کیوں کروں؟ تو بہت اچھا جواب دیا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تمہاری ماں کے سینے میں جو دودھ تھا وہ تیرا تو نہیں تھا، لیکن بنا کس کے لیے تھا؟ تیرے لیے بنا تھا تمہاری ماں کا، لیکن اللہ نے بنایا تیرے لیے تھا۔ خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے، وہ تجھے عطا کرتا ہے اور تیرے ہاتھوں سے لوگوں کو عطا کروانا چاہتا ہے۔ یہ بھی نعمت ہے پروردگار۔ وسلموا تسلیما، جس میں تکبر ہے وہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں تکبر ہے وہ واجبات خدا کو ادا نہیں کرتا۔ اس نے کہا بھائی میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اس نے بہت بڑا جلسہ کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے،
کھانا شانا کھلایا، اب آیا تقریر کرنے کا، لوگوں مجھے کہا جاتا ہے میرے اندر تکبر ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں تیرے اندر غرور ہے، اگر میرے اندر غرور ہوتا میں تم جیسے دو ٹکوں کو یہاں پہ بلاتا۔ تو جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے اسے فیل بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ حسین تک اگر تکبر کرتے تو آقا حسین کرتے نا، جن کے پاس کچھ تھا، علم تھا، عصمت تھی، کرامت تھی، اعجاز الہی ان کو ملا ہوا تھا، ولایت الہی ملا ہوا تھا، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ انا اقل الاقلین بل اقل من الذرات، اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ذرے سے بھی چھوٹا ہوں۔ رسول خدا کے سامنے مولا علی آتے کیا فرماتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، صحیح سچاتیہ پڑھیے، کون سی اعجازی اور انکساری ہے؟ تکبر اگر کسی کو جچتا ہے تو صرف پروردگار عالم کو جچتا ہے۔ جو ریا کرتا ہے وہ سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے سارے اعمال کس کے لیے ہونے چاہیے؟ پروردگار عالم کے لیے ہونے چاہیے۔ ریا کو شرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو ریا کرتا ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ لوگوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن اگر تو نفع اور نقصان کا مالک خدا کو سمجھتا، مباہلہ ہو رہا ہے، عیسائی علماء رسول خدا سے ملنے آتے ہیں، رسول خدا ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اصحاب جمع ہوتے، یا رسول اللہ یہ مباہلہ کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے؟ رسول خدا نے فرمایا انہوں نے جاہ و جمال کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ ریاکاری کرنے آئے ہیں، ایسا لباس کیوں پہنانے آئے ہیں؟ لوگوں کو اس لباس سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے نہیں ملوں گا جب تک یہ اپنا لباس نہیں بدلتے تھے۔ تو رسول جب کسی مسیحی سے جو ریاکار اس سے نہیں ملتے تو مولا علی کسی مومن سے کیسے ملیں گے جس کے اندر یہ صفات ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تعزیز و معرفت النفس کے بعد انسان کو معرفت امام نصیب ہوتی ہے کہ انسان سوچ لے کہ میرے اندر موٹیو، میرے اندر کا محرک کون ہے۔ انگریزی کا لفظ ہے نا کہ سکسیزفل پیپل ہیو سکسیزفل ہیبٹس اینڈ فیلئر پیپل ہیو فیلئر ہیبٹس۔ جو کامیاب لوگ ہیں، یہ پوری ایک ریسرچ ہوئی، دنیا کے ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے افسرز، بڑے بڑے بزنس مین جنہوں نے بزنس میں بہت کچھ کیا، آگے گئے، ترقی گئی، وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ بھائی ہر آدمی بزنس کرتا ہے لیکن ایک آدمی کو کامیابی ملتی ہے، ہر بچہ جا کے محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کچھ بچے بہت بڑے آفیسر بنتے ہیں، دنیا کا مقام پاتے ہیں۔ ان سب میں انہوں نے ریسرچ کی، خلاصہ یہ نکلا جن کو کامیابیاں ملی ان میں کامیاب عادتیں تھیں، اور جو ناکام ہوئے ان میں ناکامی والی عادتیں تھیں۔ تو جب تک تم اپنے اندر معرفت النفس کا علم پیدا نہیں کرو گے اور اپنی ہیبٹس کو نہیں سدھارو گے تب تک نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اب ایک بچے کو ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تفریح کرنے، یونیورسٹی ہے یہ کس چیز کی؟ علم حاصل کرنے کا شہر ہے، اب وہاں پہ جا کے کھیل کود میں مصروف ہو جائے، گیم کھیلنے میں مصروف ہو جائے، گندے دوست مل جائیں، اس کو کبھی یہاں لے جائیں کبھی وہاں لے جائیں، اور وہ بچے جو دن رات پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، کیونکہ ان کا موٹیو تھا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، تو ان کو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح یونیورسٹی کے 4 سال گزر جاتے ہیں، بیچلر کے ماسٹر کے 2 سال گزر جاتے ہیں، آخر میں پتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں ملتا ہے، کوئی اس کو جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اصل ایبلٹی تمہارے اندر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جس انسان میں ہنر ہے، جس انسان میں علم ہے، خدا اسے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ وہی لوگ پوری زندگی چپڑاسی بنتے ہیں، نوکر بنتے ہیں، لوگوں کے دروں کے دھکے کھاتے ہیں۔ جس انسان نے اپنی اصلاح نہیں کی تو اصلاح کرنے سے آپ کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آپ کی آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس در پر جو بھی جس مقام پہ پہنچا اس نے محنت کی ہے، لیس الانسان الا ما سعی۔ جب تک محنت نہیں کرو گے خدا کچھ بھی ہر فیلڈ میں، یہاں تک کہ نفس کو سدھارنا اتنا آسان نہیں۔ مولا فرماتے ہیں نفس ایک درندے حیوان کی طرح ہے، جس طرح درندے کو چھوڑتے ہو وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اسی طرح اگر نفس پر کنٹرول نہیں کرو تو کہ تباہ و برباد کرے گا۔ یہ جھوٹی چیزوں کو لذت بنا دیتا ہے، جن چیزوں میں لذت ہے نہیں لیکن ایسا بناتا ہے جیسے اس میں لذت ہے۔ مثلا شراب کو لذت کا وسیلہ بناتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جو شراب پیے گا اسے لذت ملے گی۔ لیکن فرماتے ہیں ہر وہ چیز، کہ میں سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جسے خدا نے حرام کیا ہے اب سائنٹیفکلی اسے حلال ثابت کر کے دیکھا ہے۔
اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا سائنٹیفکلی آپ اسے حلال ثابت کر کے دکھائیں. شراب جسے خدا نے کہا کہ اس کے تھوڑے فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، سائنس نے بھی ثابت کیا کہ شرابی لوگ ایک کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں. شراب انسان کی عقل کو تباہ و برباد کرتا ہے، انسان کے ارادے کو ختم کر دیتا ہے. جب انسان شراب میں آتا ہے نہ اللہ کی شناس رہتی ہے نہ والدین کی شناس رہتی ہے. جا کر دیکھیے یورپ میں جب سیٹرڈے سنڈے نائٹ آتی ہے ان کی سوشل لائف شروع ہو جاتی ہے، ان کا کیا ہوتا ہے. پڑھا لکھا آدمی لیکن جب شراب پیتا ہے، بڑے بڑے ایکٹرز کی موویز لیک ہو گئی، شراب پینے کے بعد اتنا اس کا بھرم تھا لیکن جیسے شراب پی اسے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں میری شخصیت کیا ہے. تو شراب انسان کی شخصیت کو خراب بیماریاں لاتی ہے. خنزیر کو خدا نے حرام قرار دیا. آپ سائنٹیفکلی سے ثابت کر کے دکھائیں. یہ واحد ایک ایسا گوشت ہے جس کے کاٹنے کے بعد اس میں بے تحاشا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس گوشت کو دینے کے لیے اس کو ان کتنی صفائی، اب کیونکہ کمرشلزم ہے تو لہٰذا اس گوشت کو بیچتے ہیں. اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا، مثلا مرغی کو کھانے سے پہلے ذبح کرو، یہ حکم شریعت ہے، حکم شریعت ہے، آپ ذبح کرنا پڑتا ہے. اب ریسرچ ہوئی امریکہ میں کسی جگہ پہ کہ کئی لوگوں کے وجود میں بیکٹیریاز آنے لگے اور بیمار ہونے لگے، مرنے لگے. کہ ذرا ریسرچ کی جائے لوگوں نے کیا کھایا ہے. پتہ چلا انہوں نے مرغیاں کھائی تھیں. اور پھر اس مرغیوں میں ایسا کیا تھا کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. پتہ چلا یہ وہ مرغیاں تھیں جن کو ذبح نہیں کیا گیا تھا. پھر کہا کہ اس مرغی کو کیا کرے کہ اس کا گوشت انسان کے لیے فائدہ مند ہو. جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر سکنگ پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے گوشت میں ایک سکنگ پاور آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک روش ہے کہ اس مرغی کے باڈی سے خون نکل جائے تو وہ جتنے بیکٹیریا آتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ مرتی ہے تو وہ خون وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. جب جمع ہو جاتا ہے، جب آپ یہ گوشت کے ساتھ خون کھاتے ہیں تو آپ کے وجود میں بیکٹیریا اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں. تو کہا اس خون کو کیسے نکالا جائے. تو اب ظاہر ہے وہ مسلمان تو تھے نہیں، انہوں نے اپنی سائنٹیفک ایک روش بنائی کہ اس مرغی کا گلا اگر سی ٹائپ کاٹا جائے. کیسے کاٹا جائے؟ سی ٹائپ کاٹا جائے. وہی ہمارا ذبیحہ ہے نا. اب اگر یہ کہتے کہ مسلمانوں کی طرح ذبح کیا جائے تو سارے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنی اصطلاح بنائی کہ سی ٹائپ کاٹا جائے، کیونکہ جب گلا کاٹا جاتا ہے ایک نبض ابھی بھی ہوتی ہے، سکنگ پاور ختم نہیں ہوتا، اور اس کے ذریعے سے جتنا بھی خون ہے اس کی باڈی سے باہر کرا جاتا ہے اور اس مرغی کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو شریعت نے بتائی اس میں ہمارے جسم کا فائدہ بھی ہے، اس میں ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے. سب بات پڑھے محمد والے محمد. جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو نقصان نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی، ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ. دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. کتنے واقعات آپ کے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. فرماتے جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ 4 لوگ ہمیں جان جائیں، ہمارا نام ہو جائے. اشتہار لگواتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں جان جائیں، لوگ ہمیں جان جائیں. لیکن یہ بتاؤ امام حسین نے کون سا خرچہ کیا؟ مولا علی نے کون سا خرچہ کیا؟ انہوں نے بس زندگی میں ایک کام کیا کہ دنیا اللہ کو جان جائے. اور اللہ کا وعدہ ہے جب تم میرے لیے کرتے ہو میں تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. آج پوری کائنات میں اگر کسی شخصیت کے لیے سب سے زیادہ مجالس ہوتی ہیں وہ امام حسین. فرماتے عزاداری 60 ہجری سے شروع نہیں ہوئی. عزاداری کی ابتدا جناب نوح کا نام ہے. نوح مطلب سب سے زیادہ نوحہ کرنے والا، سب سے زیادہ رونے والا. فرمایا حضرت نوح کوزے بناتے تھے، مٹکے بناتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے نوح سے مٹکا خریدا. خریدنے کے بعد اس نے نوح کے سامنے مٹکے کو توڑ دیا. اب یہ قصہ ہے عذاب نوح کے بعد والا. پھر حضرت نوح کا مجھے دوسرا مٹکا دو. حضرت نوح نے دوسرا مٹکا دیا، اس نے دوسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا. حضرت نوح نے کہا بندے خدا کیا کر رہے ہو، کیوں میرے مٹکے توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا نوح میں نے خریدا ہے، قیمت بڑھاؤ، جتنی قیمت دو گے اتنا دوں گا، لیکن خرید کے پھر توڑ دوں گا. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تم نے تو بیچ دیا. حضرت نوح کہتے ہیں ہاں میں نے بیچ تو دیا لیکن میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز کو جب ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے.
یہاں پر وہ شخص بولا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، ایک بات اپنے رب کی تجھے کہنے آیا ہوں۔ کہ کون سی؟ ایک مٹکا تو نے بنایا، اسے جب تم نے ٹوٹتا ہوا دیکھا تجھے تکلیف ہوئی۔ یہ بندے اللہ نے بنائے ہیں، یہ مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب تو نے بد دعا دی تھی، اللہ نے تمہاری بد دعا کی خاطر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جس طرح مٹکوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جس کو خود بنایا ہے وہ خود ہی تباہ کر دے۔ فرماتے اس واقعے کو سن کر حضرت نوح اتنا روئے کہ کاش میں بد دعا نہ دیتے۔ یہی محبت امام حسین کے دل میں ہے، مومنین کے لیے۔ فرماتے ہیں 10 ماؤں سے زیادہ اہل بیت کے دلوں میں آپ کی محبت ہے کہ امام زمانہ فرماتے جب میں کربلا کے مصائب کو دیکھتا ہوں روتا ہوں، لیکن اے مومن جب تمہاری خطاؤں کو دیکھتا ہوں میں اس سے زیادہ روتا ہوں، کیونکہ ہمارا چاہنے والا عذاب میں جائے گا، اہل بیت کو اچھا تو نہیں لگے گا۔ ہمارا چاہنے والا آگ جہنم میں جلے، ہم دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے۔ تبھی خدا نے ایک دروازہ کھول دیا کہ بندو میں فرش عزائے حسین جانی پہ چلتا آؤ، اس فرش میں تجھے بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے خود بنانا چاہتا ہوں۔ یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اس لیے فرمایا ایک قطرہ امام حسین پہ جو بہاتا ہے خلوص دل سے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، میں پیدل کربلا جا رہا تھا، ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک قطرہ بعض روایات میں ہے مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ گیلی ہو جائے خدا اس کے صدقے میں انسان کی پوری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ عالم کہتا ہے میں سوچ رہا تھا یہ روایت لاجیکل نہیں لگ رہی، ایک آنسو اور نتیجہ اتنا کہ خدا سارے گناہ بخش دے۔ کہ راستے میں جا رہا تھا، ایک سید مجھ سے ملا، ہمراہ ہوئے، بڑی اس نے علمی باتیں کی۔ میں نے کہا یہ اچھا موقع میں سید سے سوال کروں۔ میں نے کہا سید ایک مسئلہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے کہ ایک قطرے کے صدقے میں خدا سارے گناہ بخش دے۔ سید نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا، بہت دور نکل گیا، راستہ بھٹک گیا، سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ نہ سکے، وہ صحرا میں بھٹکتا رہا، پیاس بھوک کا عالم تھا۔ اچانک اس کو صحرا میں خیمہ نظر آیا، وہ ایک بوڑھی کا خیمہ تھا۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک بھوکھا شخص ان کے پاس آیا ہے، اس نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ پلاؤ۔ انہوں نے ایک بکری تھی اس کا دودھ پلایا۔ اب کیونکہ صحرا تھا، گھر بہت دور تھے، جب تک اس کو سپاہی ڈھونڈتے کہ وہاں پہ رکا، اس نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں۔ ان کے پاس بکری تھی، انہوں نے کہا مہمان ہے، حبیب خدا ہے، انہوں نے وہ بکری ذبح کر دی۔ 3 دن اس کی مہمان نوازی کی، اس نے گوشت کھایا۔ اس کے بعد سپاہی آ گئے، یہ واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈریس دیا کہ جب بھی شہر میں کوئی بھی کام ہو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واپس چلا گیا۔ کہ 1-2 سال کے بعد جنہوں نے اس کو بکری کا گوشت کھلایا تھا وہ شہر میں آئے، اور جب اس ایڈریس پہ پہنچے ان کو پتا چلا یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو اس شہر کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ہم نے آپ کی خدمت کی تھی، آج ہم غریب ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دیجیے۔ اس نے اپنے وزیر مشیروں کو جمع کیا، کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بکری کھلائی تھی، میں ان کو کون سا انعام دوں؟ احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے، میں کیسے اس کا احسان چکاؤں؟ انہوں نے قبلہ اس نے 1 بکری دی تھی، آپ 10 بکریاں دیجیے، دوسرے کا بکریوں کا پورا ریوڑ دیجیے، تیسرے نے کہا آپ اس کو ایک باغ بھی دیجیے، چوتھے نے کہا نہیں اگر اتنا ہی اس نے احسان کیا ہے تو آپ اس کو کوئی مشیر بنا دیجیے، کوئی حکومتی سرکاری عہدہ دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن یہ عدالت کے خلاف ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا، اس کی زندگی کی کمائی بکری تھی، تھا اس کے پاس، اس کا سرمایہ، اس کی دولت 1 بکری تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھ پہ نچھاور کر دیا۔ تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی اسے دوں۔ الغرض اس سید نے کہا کہ اے ایک آنسو کی بات سن کر سوچنے والے، حسین کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔
اپنے جسم سے شروع کیا حسین نے، عباس کے بازو دیے، سکینہ کا بچپنا ہوا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، علی اصغر قربان کی، زینب کی چادر قربان کی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر دیا۔ لوگ یہ سن کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس جملے کو فیل کریں نا کہ امام حسین نے کیا کیا قربان کیا۔ اگر میں کسی مومن کو کہوں نا اپنے 6 مہینے کا بچہ لاؤ، میں اس کے سر کے 4-5 بال کھینچ کے نکالتا ہوں، کوئی مومن راضی ہوگا کہ اتنی سی بھی تکلیف میں اس کے بچے کو دوں؟ اب سوچیے رباب کے دل میں کیا اس کی بچیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، 4-4 سال بچیاں کتنی محبت کرتے تھے امام حسین۔ جب جب سکینہ کی آنکھیں کھلتی تھی بابا کے سینے کو ڈھونڈتی تھی۔ روایات میں ہے حسین گھر سے باہر جاتے تھے، انتظار کرتی تھی میرا بابا آ جائے، میں بابا کے ساتھ مل کے سفرے پہ کھانا کھاؤں گا۔ حسین نے تو سکینہ کی قربان کی، جاتے جاتے خاک اٹھائی اور سکینہ کے سر پہ ڈال دی اور کہا میری بیٹی اب تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے، اب تیرے نصیبوں میں شام کا زندہ ہے۔ یہ جذبہ الہی، یہ معرفت النفس کا جذبہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے کہ وہ اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا اب اس حسین پہ اگر خلوص سے دل سے تو گریہ کرے گا، ایک ہی مجلس میں حر بن کے باہر جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے جب پاک ہو گئے پھر خود کو عالم گناہ نہ کرنا۔ دلوں کو کربلا دے چلے، کربلا کے شہداء کو سلام کریں۔ امام نے سارے لشکر کو پانی پلایا، لیکن فرماتے ہیں آخر میں ایک شخص دیر سے پہنچا، اتنا نڈھال تھا
اتنی پیاس ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. فرماتے جب پیاس اپنے شدت کو پہنچتی ہے انسان کی سنوائی بھی کم ہو جاتی. امام زین العابدین فرماتے ہیں بابا اتنے پیاسے بابا کو ہر جگہ دعا نظر آتا. کبھی جب علی اکبر کے جنازے پہ جانے کا اتنی مرتبہ حسین کے آخر میں آواز امام نے 3 مرتبہ اس شخص کو کہا اونٹ سے نیچے آ جا پانی پی لے، لیکن اسے سنا ہی نہیں ہے. آخر میں حسین خود آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو لٹایا، شخص کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. لیکن تاریخ کربلا لکھتی ہے جسے حسین نے پانی پلایا تھا اسی ملعون شام غریب حسین کے سر پہ پتھر مارا تھا. یہ ملعون کہتا جب میں حسین کے جنازے پہ پہنچا میں نے دیکھا ہر شخص کچھ نہ کچھ حسین کے جنازے سے لے کر چلا. میں نے کہا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، حسین کی ذرا بھی لے کر جناب زہرا کا کرتا بھی اتار کے لے کر بدن لبوں سے جھول جھول کہتا میں نے سوچا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں. ایک مرتبہ پورے بدن پہ نگاہ کی، میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. میں نے انگوٹھی اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن انگوٹھی نہیں اتری. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید اور جس کی انگلیاں بھی کل چکی تھی. قدیم مومنوں، آپ سن کے برداشت نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا 4 سالہ بچی نے بابا کو اس حال میں کیسے دیکھا. حسین کو کیسے دیکھا. اس لیے امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو سب سے پہلی دعا میرے ظہور کی دعا کیا کرو کہ مولا خدا کو کون سا واسطہ کروں. جب بھی دعا کرو خدا کو 2 واسطے دیا کرو. ایک میری پھوپھی زینب کا، دوسرا میری 4 سالہ سکینہ کا. خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں، لیکن آج میں خدا کو سہرا کا واسطہ دینا چاہتا ہوں جو مدینے میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے. خلاصہ بیان کروں. امام نے فرمایا عباس میری بیٹی بیمار ہے. سہرا کی 4 پائی گھر کے دروازے پہ رکھ. ہر بیوی کو کہو سہرا سے خدا غافل کر. ایک ایک بیوی آتی تھی سہرا کو سینے سے لگاتی تھی، خدا حافظ کر کے چلی جاتی تھی. گھر کی چابیاں سہرا کے حوالے کرتی تھی. آخر میں بی بی زینب کی باری سہرا کو سینے سے لگایا. درد بھری آواز میں کہا سہرا زندگی رہی تو پھر ملیں گے. جناب سہرا نے پوچھی کا دامن پکڑ لیا. رونے کا روپی اماں میں سمجھ گئے
اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں